सरे राह की अगली किस्त हफ्ते को ऑन है। सरे राह की सबसे पहले कुछ भी बात करने से पहले सरे राह की प्रोडक्शन टीम, राइटर्स, डायरेक्टर्स, एडिटर्स, सबको, कोई एक भी मैं शायद बाहर नहीं छोड़ना चाहूँगी। उन सबको मेरा सलाम है। सबसे पहले सबा कमर से अगर आप शुरू हैं, वो टैक्सी चला रही है। फिर मेल इनफर्टिलिटी की बात इस किस्त में बात की गई, सिनफी शनाख्त, जेंडर आइडेंटिटी। मुनीब ने जिसने इसका किरदार अदा किया, वो बड़ा मैचो मैन किरदार अदा करते रहे हैं। खुद भी उनकी बड़ी वो स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन पर्सनालिटी है, मगर जिस तरह उन्होंने एक एफेमिनेट पर्सनालिटी को हैंडल किया, डिपिक्ट किया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सरे राह की अगली किस्त हफ्ते को ऑन एयर हुई। सरे राह की सबसे पहले कुछ भी बात करने से पहले सरे राह की प्रोडक्शन टीम, राइटर्स, डायरेक्टर्स, एडिटर्स, सबको, कोई एक भी मैं शायद बाहर नहीं छोड़ना चाहूँगी। उन सबको मेरा सलाम है। क्या खूबसूरत मुश्क टॉपिक्स को किन खूबसूरती के साथ आप फिल्मा रहे हैं, उनकी माशरती सेंसिटिविटीज़ को सामने रख कर उसको टॉक्सिटी से बिल्कुल परे निकाल कर किस पॉजिटिव एंगल से आप सामने ला रहे हैं, इसके लिए तो आपको जितनी शाबाश दी जाए उतनी कम है। टॉपिक्स की चॉइस बहुत ज़बरदस्त रही अभी तक। पहले इन्होंने मेल इनफर्टिलिटी के बारे में बात, एक तो ज़ाहिर है वेमेन एम्पावरमेंट, इकनॉमिक एम्पावरमेंट। सबसे पहले सबा कमर से अगर आप शुरू हैं, वो टैक्सी चला रही है। फिर मेल इनफर्टिलिटी की बात की, फिर सोशल मीडिया, टिकटॉक का गलत इस्तेमाल और वो किस तरह लड़कियों और ख़ानदानों पर असरअंदाज होता है। और इस दफ़ा की किस्त में जिस पर बात की गई, मेरे ख़्याल में ये हमारे माशरे का सबसे ज़्यादा मुश्किल तरीन इशू है, जिसमें हम इंसानों की ज़िंदगियों को तबाह तो कर ही रहे हैं। हमें इस इशू पर बात करते हुए, इस तरह के लोगों को हैंडल करते हुए कई दफ़ा हम इंसानियत भी भूल जाते हैं। जी हाँ, इस किस्त में बात की गई सिनफी शनाख्त, जेंडर आइडेंटिटी, इंटरसेक्स और ट्रांस पर्सनस के बारे में, जिनकी सिनफी शनाख्त इतनी वाज़ेह नहीं होती बायोलॉजिकली, और फिर उनकी एक अपने इमोशनल मेंटल हेल्थ इश्यूज़ क्या हैं, वो जब जिस माशरे में रहते हैं उन पर एज अ पर्सन क्या गुज़रती है, उनके वालदैन पर क्या गुज़रती है। इतना सेंसिटिव टॉपिक, इतने अच्छे तरीके से इसके हर एंगल को उजागर किया गया कि वाह, इतनी इंटेंस ये किस्त थी कि आप सोचें, जब मैं देख रही थी तो लिटरली मुझे सब कुछ भूल गया था और इसने मुझे अंदर से हिला के रख दिया। आप लोग जानते हैं कि मैं बहुत बात करती हूँ इस टॉपिक के ऊपर और दिस इज़ वेरी क्लोज टू माय हार्ट। तो सबसे पहले तो डायरेक्टर, राइटर, आपको एक दफ़ा फिर मुबारकबाद, आपने बहुत अच्छा हैंडल किया। मुनीब ने जिसने इसका किरदार अदा किया, वो बड़ा मैचो मैन किरदार अदा करते रहे हैं। खुद भी उनकी बड़ी वो स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन पर्सनालिटी है, मगर जिस तरह उन्होंने एक एफेमिनेट पर्सनालिटी को हैंडल किया, डिपिक्ट किया, जिस तरह सबक, क्या कहने सबा कमर के, सबा कमर वो बैंडेड है, वो टेप है जो पूरे ड्रामे को, पूरी कहानी को जोड़ती हैं, और उनका थोड़ा थोड़ा इन एंड आउट जो है, उसका इम्पैक्ट, उनके एक्सप्रेशंस एक खूबसूरत माशरे के पॉजिटिव रंग को कितने अच्छे तरीके से वो पोर्ट्रे कर रही हैं, ज़बरदस्त। एक बच्चा जो इनकम्प्लीट जेंडर आइडेंटिटी के साथ पैदा होता है, जिसको हम इंटरसेक्स और ट्रांस भी कहते हैं, उसके ये एक गिवन दे दिया गया कि वन, ये उनके वालदैन का क्या, माँ का ही कोई गुनाह है जड़ा अगे आ गया, भावें वो जड़ा बीज है अब्बे दा होवे। तो पहले तो हम इस बात से शुरू करते हैं और फिर हम अज्यूम करते हैं कि इसको उठा के घर से बाहर फेंक दिया जाए क्योंकि ये कोई बुरी चीज़ है। उसके उस तरह पैदा होने में उसका तो कोई कसूर नहीं है, उस बच्चे का। वो एक इंसानी जान है, खुदा का खौफ करें। मगर यही होता है, इसको उठा के फेंक दें, इसको नाचने गानों वालों के लिए दे दें और उनकी ज़िंदगी में सवाए नाचने गाने, भीख मांगने और एक सेक्स टॉय की तरह एब्यूज़ होने के अलावा हमारा माशरा उनके लिए कुछ नहीं सोचता।
سلام ہے حکومت پاکستان پر بھی کہ وہ ان بہت سارے پریشرز کے باوجود ان کو آئینی حقوق دے رہا ہے، ان کو ریکگنائز کر رہا ہے، ان کو تعلیم میں جگہ دے رہا ہے، ان کو کام میں جگہ دے رہا ہے۔ گو کہ ریزسٹنس ابھی بھی بہت زیادہ ہے، اٹس این اپ ہل ٹاسک، اور ابھی بھی بہت ٹائم لگے گا، مگر پھر بھی ان کی جگہ بن رہی ہے۔ تو اس کائنڈ آف میں بھی اسی ایک کیریکٹر کو دکھایا گیا جو منیب نے بہت بہت خوبصورتی کے ساتھ کیا۔ اور اگر اس کو میں 2 منٹ کو پیچھے لے جا کر دیکھوں کہ تو ہم ہمیشہ ڈراماز میں کہتے ہیں ہیرو ہیروئن کی مرکزی کردار کی کیمسٹری، اس میں ایک باپ اور ایک انکمپلیٹ جینڈر آئیڈینٹی، ایک ٹرانس انٹرسیکس پرسن کی جو کیمسٹری تھی، اوہ کتنی انٹینس، کتنی ایموشنلی اسٹرانگ ان کا بانڈ، اور اس کی ڈپکشن کہ جب وہ بچہ پیدا ہوتے سے اس کے گھر میں ماں مر گئی تو دوسری سوتیلی ماں ہے، تو وہ سوتیلی ماں سے شروع ہوتی ہے، زنخے کا لفظ، گھنگرو، تالیاں، ڈانس، اس سے آگے سیکس کا وہ شاید سینسٹیوٹیز کی وجہ سے نہیں پہنچیں گے، مگر یہی 5 وہ چیزیں ہیں جو اس بچے کو یا اس طرح کے کسی بھی بچے کو سننی پڑتی ہیں پیدا ہوتے ہی۔ کس طرح اس کا باپ پروٹیکٹ کرتا ہے، کس طرح اس کا باپ گائیڈ کرتا ہے کہ وہ کیوں بلی ہوتا رہے گا، اور کس طرح اس میں سب سے زیادہ جو مجھے تھا کہ اس کو تعلیم کی طرف راغب کرتا ہے، اس کو بتاتا ہے کہ تمہیں کتنی تعلیم تمہیں ان سارے مسائل سے اوپر لے جائے گی۔ اور جہاں پر وہ کہتے ہیں نا کہ بیچ میں ایک جگہ دکھاتے ہیں کہ وہ جو سوتیلی ماں ہے وہ اس کو لپسٹک لگاتی ہے، چوڑیاں اور دوپٹہ پہنا کے ناچ کروا رہی ہوتی ہے، اور باپ آ جاتا ہے اور وہ کہتی ہے تم یہی کرو گے، اپنے باپ کو یہی بتایا کرو۔ تو جو باپ کا اور اس کا منہ دھلانے والا سین ہے، اور وہ اس کو کہتا ہے کہ یہ تم نے نہیں کرنا، پھر ایک دم اس کو باپ کو ریلائز ہوتا ہے تو کہتا ہے تمہیں اچھا لگ رہا تھا، تو اس نے کہا ہاں مجھے کچھ اچھا بھی لگتا ہے۔ وہ میرے خیال میں جو اس وقت کے جو ڈائلاگ ہے، او مائی گاڈ دے ور سو انٹینس، جہاں وہ اس کو کہتا ہے کہ یہ تمہارے ساتھ ہوگا، کسی وقت تمہیں ابو کی طرح اس طرح کپڑے پہن کے آفس جانا اچھا لگے گا، کسی وقت تمہیں یہ اچھا لگے گا، تم نے مگر ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ میرے خیال میں اتنی خوبصورتی سے اس میسج کو کنوے کیا گیا کہ کس طرح ان کو اون کرنا، یہ سپورٹ دینا، یہ ایموشنل سپورٹ دینا کتنا ضروری ہے۔ ہیٹس آف، بہت اچھے ٹیم سریرا اور منیب، واہ، جو بچے کا کردار بھی جس نے ادا کیا وہ بھی بہت زبردست ہے۔ 2 چیزیں جو مجھے ذرا اوپری لگی جو شاید نہ کرتے تو کس آئی تھنک پکچر پرفیکٹ ہوتی، وہ جویریہ جو سوتیلی ماں کا کردار ادا کر رہی ہیں، ان کی وہ جو انتہائی شاؤٹ اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کی ایکٹنگ تھی نا، she could have been loud which was okay، کیونکہ وہ سوتیلی ماں کا کردار ہم ہمیشہ ایسے ہی دکھاتے ہیں کہ سوتیلی ماں جو ہے وہ اسی طرح کی کوئی جلاد ہوتی ہے، another area where we need to work on۔ مگر ایز این ایکٹر ان کی وہ اتنی انہوں نے آنکھیں پھاڑی کہ وہ بنتی نہیں تھی۔ اور سیم جب وہ اس کو بچہ جو تھا ڈفرینٹ جگہوں پہ اس کی لپسٹک کو بہت پرومیننٹ کیا گیا، سو دیٹ واز آلسو ناٹ آن۔ مطلب بچے کو پرپیچولی آپ کو پنکی یا مجنٹا اس کے لپس دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ڈیمونسٹریٹ کرنے کے لیے کہ اس بچے کی جینڈر آئیڈینٹی یا جو صنفی شناخت ہے اس میں ایشو ہے۔ تو وہ یہ 2 چیزیں جو ہیں وہ مجھے تھوڑی سی جو ہے وہ پوری کہانی میں جیسے کہتے ہیں نا ایک سور تھم سا لگی اور وہ باہر آتی نظر آئیں۔ مگر اگین پھر اس میں دوسری بات دکھائی گئی کہ جس طرح جب گھر والے ہی آپ کو مذاق اڑانے شروع کرتے ہیں، آپ کے بہن بھائی، آپ کے ماں باپ ہی آپ کو جگہ نہ دیں، وہی آپ کی اس بائیولوجیکل کرائسس کو جو ایک ایموشنل ٹراما بنتا ہے اس میں آپ کو سپیس نہ دیں، سپورٹ نہ کریں، تو زندگی گزارنی کتنی مشکل ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو بھائی کا کردار دکھایا جس نے، جب ہاسپٹل میں دکھا رہے ہوتے ہیں تو باپ اندر مرنے پڑا ہے اور ماں بھی جو ہے وہ دے پریفرڈ کہ اس کا مذاق اڑائیں۔ شبیر صاحب کی پڑھی لکھی میڈم آ گئی، ماں کا ہنسنا، شبیر صاحب کی کماؤ پوت میڈم، پڑھی لکھی میڈم، مطلب اس میں اتنے وہ تانوں والے باتیں تھیں جو واقعی کسی انٹرسیکس ٹرانس پرسن کو بہت دفعہ سننے پڑتے ہیں۔ تو یہ مجھے بہت اچھا لگا۔
جو ایک انسانیت کا کنیکٹ دکھایا، جو صبا کا منیب کے ساتھ دکھایا کہ کس طرح انسانیت جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں زندہ ہے، وہ ہمارے معاشرے کا حسن ہے، خوبصورتی ہے، اور کس طرح وہ اوور پاور کرتی ہے جب وہ اس کے ساتھ اس کی ڈاکٹر کے سامنے کہتی ہے میں اس کی بہن ہوں، یا اس کا بعد میں پوچھتی ہے، اور آپ نے دکھایا کہ ایک ٹرانس پرسن نے CSS پاس کر لیا. سو یس، یہ جگہ ہے ہمارے معاشرے میں، یہ جگہ ہمیں دینی ہے، یہ جگہ ہمیں صنف کی بنیاد پر اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے جس میں ہم انسانیت بھول جائیں اور اس کی صنف جو ہے وہ ہمارے سامنے کھڑی رہے. اس میں ایک اور بات دکھائی گئی کہ کس طرح گائیڈنس کی ضرورت ہے، کس طرح ماں باپ کو بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ان کی بایولوجیکل آئیڈینٹی جو ہے وہ کلیئر نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ایک ڈیفیکٹڈ آبجیکٹ ہیں جس کو آپ پھینک دیں. رادر کس طرح آپ ان کو ان کے تعلیم سے ان کے فیوچر کو بہتر کر سکتے ہیں، کس طرح ان کے ہیلتھ کے مسائل کا حل ڈھونڈ سکتے ہیں. آئی وڈ سے چوائس آف ایکٹرز، نبیل جو والد کا کردار کیا، منیب نے کیا، صبا، بہت اچھا، بہت اچھی کیمسٹری، بہت اچھا کردار ادا کیا. بہن بھائیوں کے درمیان بھی جس طرح بھائیوں کے درمیان جو دکھایا کہ ایک وہ بینٹر ہے کہ جسٹ بیکاز اس کی صنفی شناخت جو ہے وہ انکلیئر ہے تو اس کی اچھی پڑھائی، اس کے سارے اچھے گن جو ہیں وہ کہیں چھپ جاتے ہیں. بہت ایموشنلی انٹینس تھا، تو شاید آپ کو لگے کہ میں نے وہ چیزیں رپیٹ بھی کی، مگر یہ ٹاپک، یہ مسئلہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس کو جب ہم صنف کو جو ہے ایک جس کے ساتھ صنف کو، جنس کو، ایک بایولوجیکل آئیڈینٹی کو جب ہم سیکشول ریپرکشنز کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں تو ہم پورے ایشو کو کہیں اور لے جاتے ہیں. تو اس طرح کلاس روم کا دکھانا، اس کا ہاسپٹل میں دکھانا، اس کا ٹیوشن پڑھانا، کتنی خوبصورتی سے اس ڈرامے میں یہ بتایا گیا. رائٹر نے یہ بات بتائی کہ کیسے آپ اس کی صنف کی بنیاد پر آپ اس کے ساتھ ڈسکرمنیٹ نہ کریں، نارمل انسان کی طرح رہیں تو یہ نارمل انسان کس طرح معاشرے میں ہر چیز کر سکتے ہیں. ہیٹس آف، بہت 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 مزہ آیا. اینڈ آئی ایم ریئلی لکنگ فارورڈ ٹو دا نیکسٹ ایپیسوڈ آف سریرا. تھینک یو. اللہ حافظ.